اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور پھر شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا، یعنی وہ اتنی جلدی بدل جائے گا کہ آدمی دنیاوی ساز و سامان کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ تو یہ ہے حدیث مبارکہ کہ آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا، جیسا کہ علی ویر منافق پڑوا کوڈو، جسے ٹڈا بھی کہتے ہیں، اور اس کی منہ بولی بہن جس کو اس کے ناظرین کتنے پیار سے کہتے ہیں موٹی گشتی، موٹی ہتھنی، بازاری عورت، کنگلی ہتھنی، اور علی ویر منافق پڑوے کوڈو کی رکھیل۔ یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، ہماری کیا مجال ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے؟ یہ تو ان کے ناظرین انہیں پیار سے، محبت، ہمدردی اور شفقت سے ان القاب سے نوازتے ہیں۔ علی ویر منافق کوڈو، جس کو ٹڈا بھی کہتے ہیں، جو اپنی ماں کا بیٹا اور اپنی حقیقی بہن کا ویر نہ بن سکا، تو اس منہ بولی بہن کا ویر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ ایکسپلین کیا تھا اور آج پھر بتاتی ہوں کہ ہمارا معاملہ ڈائریکٹ علی ویر منافق کوڈو کے ساتھ ہے، اس کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ معزز ناظرین، کیسا ہے یہ عنوان کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اب بھاگنا نہیں۔ واہ بھئی واہ، مزہ آ گیا یہ عنوان پڑھ کر کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اب بھاگنا مت۔ واقعی جب پاکستان میں ریڑھی پر ایک آدمی چاٹ بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر کہتا ہے کہ چاٹ بہت مزیدار ہے، 12 مسالے اور 13واں سواد۔ یہ ہوئی نا بات۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑوے سے کہتی ہوں کہ کوڈو، ٹڈے کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ بچو، اب تو تمہارا حقیقی بھائی دلاور بھی تمہیں کہتا ہے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اب بھاگنا مت۔ مگر تم تو گیدڑ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو۔ آج تک تم نے نالج ٹاکس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، اور نہ ہی تم نے ابھی اس وقت اپنے بھائی دلاور کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تم تو ڈر کر گیدڑ کی طرح دبک کر بیٹھے ہو، کوئی نہیں بھاگا، صرف تم ہی بھاگ رہے ہو۔
کیونکہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اسی لیے مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، تو چلیے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دو دوست تھے۔ ایک دوست تو بڑا دلیر، بہادر اور جی دار تھا، جو بات ہوتی منہ پر کہہ دیتا، اور دوسرا دوست علی ویر منافق کوڈو کی طرح جھوٹا اور ڈرپوک تھا۔ ایک دن دونوں دوستوں میں کسی بات پر بحث ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے تکرار کرنے لگے تو اس کے بہادر دوست سے اس کی بات برداشت نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس لیے اس کے بہادر دوست نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ تو وہ ڈرپوک دوست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اب تو نے مجھے مارا تو پھر دیکھنا تجھے میں کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے بہادر دوست نے دوبارہ زور سے تماچا مارا اس کے منہ پر۔ پھر ڈرپوک دوست نے اپنے ہی الفاظ رپیٹ کیے، ابھی تو نے مجھے مارا تو پھر دیکھنا میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ اسی اسنا میں اس کے بہادر دوست نے پھر تیسرا تھپڑ اور تیسرا تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ اسی طرح کہتا رہا اور تماچے پہ تماچا کھاتا رہا، سیم علی ویر منافق کوڈو کی طرح، جیسے یہ ٹڈا اس دن کہہ رہا تھا۔ ساری بکواس کرنے کے بعد کہتے چلو چھڈو انہوں تھے، اور جب بات کر رہا تھا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ سیم اسی طرح اس کو سارے تماچے پہ تماچا مار رہے ہیں۔ دنیا میں اس کی کیا عزت ہے، لیکن ان میاں بیوی کو، یعنی علی ویر منافق پڑوا کوڈو، ٹڈا اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن چڑیل، ایک اور نئے نام کا اضافہ، علی ویر منافق کی منہ بولی بہن جو اس سے بہت پیار کرتی ہے، اسی لیے وہ اس کو کہتی ہے، چل چل چڑیل، اب میں آ گئی۔ اب وہ اس کو مزہ چکھائے گی، بھابھی بھابھی کر کے اس کو وہاں سے اس طرح باہر نکال پھینکے گی جیسے اس نے علی ویر کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو پھینکا، ان کے بیٹے علی ویر منافق پڑوے کوڈو نے، اور یہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ان کا تماشا دیکھتی رہی اور دیکھ رہی ہے۔ لیکن جن کے ساتھ خدائی مدد ہو وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسبب الاسباب ہے۔ اور دیکھ لیں نالج ٹاکس، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مسبب الاسباب بنایا کہ سارے یوٹیوبرز بھاگ گئے، لیکن ایک واحد نالج ٹاکس اس ماں بیٹی کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے۔ اس لیے حق سچ کی آواز اٹھانے والا کون؟ نالج ٹاکس۔ جیسے کہ آج لوگ اپنے اپنے چینل پر لگا رہے ہیں کہ نالج ٹاکس، نالج ٹاکس، اس کو کہتے ہیں خدائی مدد، اور کچھ لوگ اسی تھالی میں کھاتے ہیں اور پھر اس کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں، جیسے اس کا نام لے کر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا لویں کتے شارٹ آؤٹ نہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے اور وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو ان کا رزق پہنچاتا ہے، جیسا کہ علی ویر منافق پڑوے کوڈو نے اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن چڑیل، ان دونوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہے کہ وہ ماں بیٹی اب بھی زندہ ہیں اور یوٹیوب پر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اس کا بھائی دلاور 12-14 سال بعد اپنے ملک واپس گیا، اور اس کے ساتھ جو بھی بیہیویئر انہوں نے کیا، جو ان کا سلوک تھا، آپ سب لوگوں نے دیکھا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی چال چلی۔ انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی کنٹری کبھی واپس آئے گا، اور شاید یہ کبھی بھی نہ جاتا۔
جیسا کہ وہ اپنی ویڈیو میں اس وقت بتا بھی چکا ہے، لیکن یہ تو ابھی تک اس کی والدہ محترمہ بہن زندہ تھیں، اور اس نے جو جو سنا، آخر خون تو خون ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی سوچے تو یہ خونی رشتے پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بھائی علی ویر منافق کوڈو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ، اور اس کے دونوں بھائی بالکل خاموش یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اپنی ویڈیو میں کہتا تھا کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں کہ میرے بھائی بہن کہاں ہیں، اور جب مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ اور آج آپ نے اس کا جھوٹ دیکھ لیا کہ ان کے مکانوں کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ اپنی ماں اور بہن پر ظلم کرتا رہا اور وہ آرام سے دیکھتے رہے۔ کون؟ اسلم اور منور، جو آج باغ کر جاتے ہیں اور اس ماں بیٹی کے ساتھ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا داری، پیسے کی چمک۔ لیکن علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچھن چڑیل یہ بے چین روحیں ہیں، کیونکہ اماں جی اور بہن سنورا اس وقت آرام اور سکون میں ہیں، اور پھر اس کے بھائی اسلم اور منور ان کے چینل بن گئے۔ اس کا بھی انہیں بہت دکھ ہے، لیکن کیا کریں، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس دفعہ جو ہوا کا بگولا اٹھا تو دلاور بھی یوٹیوب پر آ گیا اور اس نے اپنا چینل بنا لیا۔ اسی لیے وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تم لوگوں کی شلواریں اتار کر یوٹیوب پر ٹانگ دوں گا۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کے بیانک چہرے، علی ویر منافق پڑوا چھوٹا اور اسلم ویر منافق پڑوا بڑا، دونوں مل کر یہ منافقت کر رہے ہیں، اور دونوں کے ابھی بچے نہیں، لیکن لالچ اور دولت اکٹھا کرنے کی ہوس نے ان لوگوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ یہ تو قدرت نے اپنے منصفانہ قانون کے ذریعے ان کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے، اور وہ بھی کس نے؟ ان کے خونی رشتے نے، کیونکہ صبر اور صبر ایک دن تو دودھ بھی ابل جاتا ہے۔ نالج ٹاکس کی ایک ایک بات سچ ہے اور حق ہے، اسی لیے تو دلاور بھائی نے اپنی ویڈیوز میں بار بار کہا کہ نالج ٹاکس وہ میری بہن ہے، بالکل ایسے جیسے بہن سنورا، کیونکہ اس نے میری ماں اور بہن کے لیے بے لوث خدمت کی ہے، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہی چیز میں آپ کو پہلے کہتی ہوں کہ نالج ٹاکس نے جو کچھ بھی کیا اس ماں بیٹی کے لیے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور حق سچ میں ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اور صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب انسان کو دوسری زندگی میں بھی ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔